ترکی اور شام میں پیر کے روز آنے والے زلزلے میں اب تک 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور حکام کی جانب سے سینکڑوں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ترکی میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا اور بچ جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ زمین 2 منٹ تک ہلتی رہی۔ اسی دوران نیدرلینڈز سے تعلق رکھنے والے ایک محقق فرینک ہوگربیٹس کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے 3 فروری کو کہا تھا کہ جلد ابدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ اس خطے جنوبی و وسطی ترکی، آرڈن، شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا۔ چنانچہ اس ٹویٹ کے صرف 3 دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے کے اس خطے میں آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ فرینک ہوگربیٹس کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا مہن وقوع زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ تاہم سائنسی برادری میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیش گوئی کرنے کا کوئی طریقہ فی الوقت سائنس کے پاس موجود نہیں اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صف اول کے اداروں میں سے ایک ہے اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ دیگر سائنسدانوں نے کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے کہ پیش گوئی کیسے کی جائے، بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیش گوئی میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وقت اور تاریخ، مقام اور شدت۔ اگر کوئی پیشگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشگوئی تصور کیا جائے گا۔ فرینک ہوگربیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ باقاعدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی میں آنے والے اس زلزلے سے قبل جب اس ادارے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے مغربی چین، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا کہا تھا، مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی۔ چنانچہ اسے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیشگوئی نہیں کہا جا سکتا اور سائنسدان زلزلے کے امکان اور پیشگوئی میں فرق کرنے کے قائل ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق حالیہ کئی تحقیقی مطالعوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند کی وجہ سے زمین کی سطح اور سمندر کی لہروں کے بلند ہونے اور کچھ طرح کے زلزلوں کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو امکان بڑھتا ہے وہ تب بھی بے حد کم ہی رہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی برکلے یونیورسٹی کے مطابق اجرام فلکی کے مہن وقوع کی وجہ سے زلزلوں کی شرح اور ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔